السلام علیکم. وہ عشق جو ممنون نہ رہا کی 64 زوئے محب اسپیشل کی اسٹور دھماکہ خیز سی ایپیسوڈ کے ساتھ آ چکی ہوں. تو ٹائم نہیں ضائع کرتے, فوراً چلتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. کیا لگا میرے ہی شہر میں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ لگے ہاتھوں فرجام ضائع کے دو دشمن آج میرے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے. کیوں نان ابراہیم مجھ پر حملہ کرنے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ بہلول کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں تو لہجے سے جیت کا خمار ٹپک رہا تھا. ساحر اور انان دونوں کو اس لمحہ آنکھوں کے سامنے موت ناچتی محسوس ہو رہی تھی. خبردار, اگر تم نے انان ابراہیم کو بیچ میں لانے کی کوشش کی, جو بات ہے مجھ سے کرو. کیا مل جائے گا تمہیں ہمیں مار کر؟ ساحر نے انان کو بازو سے پکڑے پرے کیا. خود اس نرم مسٹنڈوں پر جلبلاتی نگاہ ڈالے. بہلول کے سامنے تنا. انان بھی لپک کر ساتھ آ رکا تو ساحر نے انان کو پیچھے ہٹنے کا کہا, لیکن انان نے کھرا انکار کرتے ڈیٹ ہونے کا ثبوت دیا. او ہو تم دو کی جان نثاری دیکھ کر میری تو آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو آ گئے. بہلول دونوں پر ہنسا, جبکہ ساحر اور انان کو بس نہ چلا اس کی گردن مروڑتے تھے. بکواس بند کر اپنی فرجام کے پالتو. اگر تو نے ہمارا بال بھی پکا کرنے کی کوشش کی تو تیرے ٹکڑے بھی لازمن ہوں گے. لاوارث نہ سمجھنا ہمیں. ہماری موت کا حساب تیرے جسم سے زندہ ہی چمڑی ادھیڑ کر لیا جائے گا. انان نے بھی اس وقت ڈر پر لعنت بیچ کر دلیری کا مظاہرہ کیا. بہلول کو ڈرایا, جبکہ ساحر اس کی ہمت پر دی جاتی داد پینڈنگ کر گیا. بہلول کی ان دو کی دھمکیوں پر جبڑے تنے تو اس نے اپنی گن والا ہاتھ ساحر کے سینے کی جانب سرکاتے گن تنی. انان نے اپنا ہاتھ بے اختیار ساحر کے آگے ایسے کیا جیسے وہ ہاتھ نہیں ڈال ہے. اس کا یہ عمل ساحر کو آزردہ کر گیا. گن ہٹا لے, کر تجھ میں دم ہے تو بنا گن کے اکیلا ہم سے مقابلہ کر. یہ گن پکڑ کر تو بزدل چوہے بھی شیر بن جاتے ہیں. دنیا کیا کہے گی بہلول کے تو اپنے 8 مسٹروں کے ساتھ 2 نہتے بے قصوروں کو مارا ہے. شرم کا مقام کا بات ہو تب ہے تو اکیلا ہمارا ہاتھ مار کر. انان کی چالاکی بہت تیز تھی. بہلول کو جیسے اکسا رہا تھا. بہلول کی انان کو بزدل لفظ سے ٹھیس پہنچے سے گن نیچے کرتے دیکھ کر ساحر اور انان دونوں کو ہمت ملی. اچھا تو ایسی بات ہے, لے دے دی گن. اوور کانفیڈنس کبھی کبھی بری موت دیتا ہے. یہی سب آج بہلول کا ہونے والا تھا. وہ اپنی گن اپنے 8 لوگوں کی طرف اچھالتا شرٹ کے کپ فولڈ کیا آگے کو آیا. ایک طرف واٹر فال یعنی موت اور دوسری طرف اونچی گہری کھائیاں. پہاڑ کی چوٹی پر آمنے سامنے کھڑے وہ تینوں. جیسے ہی میں کمزور پڑوں اڑا دینا سالوں کو. بہلول نے ایک نظر پلٹ کر اپنے آدمیوں کو دیکھتے کسی عجیب سی زبان میں حکم دیا, اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے. انان اور ساحر نے 2-3 منٹ میں بہلول کی چٹنی تو بنا دی, مگر جب بہلول دم ہارتا ہوا نیچے کھردری سطح پر گرا تو اس نے نڈال ہوتے گردن پھیر کر اپنے لوگوں کو حملہ کرنے کا اشارہ دیا. اس سے پہلے انان اور ساحر پہاڑ کے کنارے سے پرے ہٹتے گولی سیدھی ساحر کے نازک کندھے میں گری, بلکہ توازن برقرار نہ رکھتے وہ پہاڑ کی چوٹی سے لٹک گیا. ساتھ ہی کب سے ہوتی فائرنگ پر انان نے دوڑ کر ساحر کی مدد کو قدم بڑھائے, پر اس کا ہاتھ تھام لینے کے باوجود وہ اسے بچانے کی پوزیشن میں نہ تھا. ساحر کی پوری شرٹ خون سے تر تھی. نیچے وحشت ناک واٹر فال سے نگلنے کو تیار تھا, اور پیچھے 2 طرفہ یرغال تھی. ساحر میرے ہاتھ کو مت چھوڑنا, کوشش کرو اوپر آنے کی. پلیز ساحر ہمت کرو. انان خود کنارے پر لٹکا ہوا دونوں ہاتھ سے ساحر کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھا, مگر ساحر کے کندھے پر لگتی گولی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی پکڑ لمحہ بہ لمحہ کمزور ہو رہی تھی. انان میں مزید پکڑ نہیں پاؤں گا. انان نے اس کا ہاتھ سرخ ہوتی آنکھوں سے تکتے مزید کسا. پیچھے مڑا تو اسے مدد کو بھاگتا سوہان دکھائی دیا. بہلول سمیت اس کے سب ساتھی مارے گئے. ہٹک بھی دوڑا, لیکن اس لمحے ساحر کے ہاتھ سے انان کا ہاتھ چھوٹ گیا. ساحر نہیں, لمحہ لگا تھا ساحر اس وحشی جھرنے میں گم ہو گیا. ایک آنسو انان ابراہیم کے پتھر آنکھ سے ٹوٹ کر واٹر فال میں گم ہوا. ہٹک اور سوہان کے بھی چہرے یوں تھے جیسے روح پرواز کر گئی ہو. اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں, چلا کر ڈانٹتے. انان کو ان 2 نے پکڑے کنارے سے پرے کیا, پر وہ دونوں اپنا آپ سے چھڑواتا کنارے پر بیٹھا. سنبھالی خود کو انان بھائی, ہم ڈھونڈ رہے انہیں, ہمیں نیچے جانا ہوگا. اللہ نے چاہا تو ان کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. آئیے آپ ہمارے ساتھ. ہٹک نہیں امید دلاتے انان کو وہاں سے ہٹایا تو وہ غائب دماغی سے دونوں کے چہرے دیکھنے لگا. اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے, سن رہے ہو نا تم دونوں؟ اسے کچھ ہوا تو انان ابراہیم پھر سے پاگل ہو جائے گا. ہمیں چلنا چاہیے فوراً. راہ میں پڑے بہلول کے مردہ جسم کو پوری قوت سے انان نے ٹھڈا مارا, اور ہٹک اور سوہان ان کے لوگوں کے ہمراہ فوری گاڑیوں کی طرف وہ لوگ بڑھے. آدھا گھنٹہ ان لوگوں کو نیچے واٹر فال کے سنگ جڑے گہرے سمندر تک پہنچنے میں لگ گیا. سوہان نے اپنے لوگوں کو 400 پھیلا دیا. ہر کوئی ساحر کی تلاش کر رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے کئی گھنٹے بیتے, جبکہ انان ابراہیم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے بمشکل سانس کھینچتا سمندر کے کنارے گرنے کے انداز میں بیٹھا. اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ بھیانک منظر ہٹنے کا نام نہ لے رہا تھا. مت کھو جانا پلیز, اب میں اپنی صفائی کسی کو نہیں دے پاؤں گا. ساحر میں جھوٹ بول رہا تھا, میں نے بکواس کی تھی. تمہارے احسان کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں اتار سکتا. اب مت مرنا تم دو سب, تمہاری موت میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یا اللہ اس کی حفاظت کریں. آپ نے جب میرے پتھر دل میں اشپن نور کی محبت بڑھ دی تو یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے. اسے اس کی ایمان کے لیے بچا لیں. وہ خوفناک خونی سمندر کو چلتا دیکھ کر کرب میں مبتلا تھا. ایسا لگ رہا تھا اس کی اپنی زندگی ختم ہو گئی ہے. انہونی ہونے سے روک لیں اللہ. ایمان تو مر جائے گی, مت کریں یہ آزمائش طویل, اس کو اس تکلیف سے بچا لیں. اسے اس کی ایمان سے بچڑنے مت دے. کیسے چھوٹ گیا اس کا ہاتھ؟ وہ گولی مجھے کیوں نہیں لگی؟ میں کیوں نہیں وحشی جھرنے کا لقمہ بنا؟ برا تو میں تھا نا, ہوں بھی مانتا ہوں. مجھے آزما لیتے آپ. اسے کیوں جو پہلے ہی گناہ کرتا گناہ کی سزا جھیلنے پر لگا ہے. میں مانتا ہوں اس کی موت چاہتا تھا, پر اب نہیں. آپ سب کے اللہ ہیں, گناہ گاروں کے بھی. مجھے سن لیں, آخری دعا سمجھ کر قبول کریں. ہمیں ساحر کے زندہ سلامت ہونے کی خبر دے دیں. اسے دور سے سوہان آتا دکھائی دیا تو انان ہمت کیے اٹھا. سوہان کی آنکھیں بھیگی تھی. 5 گھنٹے گزر گئے, دن ڈل گیا.
ये मत कहना उसका सुराग नहीं मिला। अनान ने सुहान की नम झुकी आंखें देखते धार कर कहा, हमने वहाँ भी ढूंढ लिया भाई, जहाँ उनका पहुँचना मुमकिन था वो कहीं नहीं मिल रहे। सुहान उससे जक उठा, जबकि अनान ने हिम्मत और सब्र के संग उसका कंधा जकड़ा और आंसू पूंजे। रो मत सुहान, हमें इसे तलाश किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, भले ये खूनी समंदर हमें निकल जाए। सुना तुमने, किसी को कुछ नहीं बताना, अभी वो मिलेगा, मेरा दिल कहता है। हिम्मत नहीं हारनी, वो दोबारा तलाश पर लग जाओ। अनान का अपना दिल फट रहा था, पर इसे सुहान को उम्मीद देनी थी। इस बार बहुत तलाश पर लगा, जबकि साहिर कहाँ था ये राज तो खौफ से खोमा अपने अंदर दफन करने का कातिलाना फैसला लेकर इन सब की तकलीफ पर क्या कहे लगा रहा था। सारा दिन वो दुख में जली थी, लेकिन इस माँ ने अपने मुकद्दस सफ़र की इतनी कहानियाँ सुना दी कि ज़ोए सारा दुख भूल कर सारा दिन बिना थके उनको सुनती रही। ब्रेकफास्ट लान में किया दोनों ने, लंच कमरे में, फिर बहुत सारी बातें जैसे एक बिछड़ी हुई गुम हुई बच्ची अपनी माँ से करती। कुछ फरजाना ने उससे 2 हफ्तों की तफसीली हाल सुनाया, कुछ उसने अपने शब रोज़ की कहानियाँ सुनाई। सुहान ने इसे एक मैसेज भेजा जिसमें साहिर के मिलने की खबर तो नहीं थी, पर सुहान के भेजे पैगाम से इसे तसल्ली जरूर मिली कि वो साहिरान को ढूंढ लेंगे। शाम हो गई, वो हैरान थी कि इतनी जल्दी दिन कट गया कि एक लम्हा कीमती था। डिनर से पहले फरजाना खानम ने इसे आराम के लिए कमरे में भेजा। शुक्र है मुहिब के लौटने से पहले मुझे याद आ गया, जल्दी से वो नोट उठाकर फेंक देती हूँ। ज़ोए ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी चादर और बैग खूबसूरत से काउच पर मौजूद थे। ज़ोए ने खुद कलामी की, और इससे पहले माँ डिनर के लिए बुलाती वो फौरी इस नोट को तल्फ करने बेड के करीब गई और झुककर वहीं 2 जानों बैठे जो आग खोला, वहाँ फाइल्स वैसे ही पड़ी थी। ज़ोए को कुछ तसल्ली मिली कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। नोट वैसे ही फोल्ड देखे उसकी आंखों में बेवकूफ़ी की नमी उतर आई। इसे उठाकर बाहर निकाला, उठकर खड़ी हुई। मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं था मोहिब, कुछ टूटा था उसके अंदर शायद दिल। कब आंखें धुंधला गई, खबर ही ना हुई। मोहिब जो कुछ देर पहले ही वापस आया था अपने रूम में फ्रेश होने की नीयत से, जाते जाते ज़ोए वाले कमरे की लाइट ऑन देखी तो बेबस हो गया। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया तो वो हिम्मत की बेतकल्फी से दरवाज़ा खोले अंदर जाकर। ज़ोए ने आहट पर झटके से वो नोट मुट्ठी में दबोच कर पलटे, वो हाथ अपने पीछे कर लिया। मोहिब ने उसकी हरकत मशकूक हुए देखी और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। तुम आ गए। ज़ोए ने इससे करीब आते देखकर हकलाते हुए नाकाम मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि वो जिस मिट्टी को छुपा रही थी मुहिब की नज़रें इसी पर जमी थी। हाँ, ये पीछे क्या छुपा रही हो? मुहिब के मजीद करीब आने पर वो घबरा के इस कागज़ को जितना मुट्ठी में जकड़ सकती थी चकरा और बदहवास होकर 2 कदम पीछे धकेली गई। कुछ नहीं, मेरी पर्सनल चीज़ है। ज़ोए ने नज़रें चुराते से दूर होते पास से गुजरना चाहा, मगर तब उसकी जान हवा हुई जब मुहिब ने उसकी वही पीछे ले जाकर छुपाए हाथ की ही बाजू पकड़े वापस अपने सामने खड़ा किया। तुम्हारी पर्सनल चीज़ ये चादर और बैग है, इसके अलावा इस कमरे में सब मेरा है, तुम समेत। बता दो वरना ज़बरदस्ती भी आती है मुझे। मुहिब ने धीरे से उसकी कलाई पर हाथ फेरते जब उसकी जकड़ी मुट्ठी को छुआ तो पूरी कुव्वत से परे धकेलती सार से निकल कर भागी, लेकिन मुहिब ने जबड़े बेंच कर उसकी दोनों बाजू पकड़े दीवार से पिन करके सांस तक लेने तक से महरूम किया। वो उसके डर को भांप गया। वो इतना तो कभी खौफ नहीं खाती थी, फिर ऐसा क्या था जिसने उसकी जान हल्क में अटका दी थी? मुहिब उसकी मिट्टी में दबे इस राज को जाने पर मचल उठा, जुनून सवार हुआ था इस पर। मुहिब, ये बहुत पर्सनल है, समझो ना। उसकी जिद पर नम आंखों से मिनमिनाई, वो आंखें बेतहाशा चीख रही थी। मुहिब की कुर्बत इसे कमज़ोर कर रही थी। दोनों इतने करीब थे कि नाक की टिप्स टकरा रही थी। वो उसकी मजीद मुट्ठी जकड़ने पर नाराज़गी आंखों में भरे, उसके सांस लेने की हद तक चेहरा दूर सरका गया। इस वक्त तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा पर्सनल देखा जा सकता है। चलो शाबाश, खोलो मुट्ठी। मुझे तुम पर शक है, तुमने मेरी कोई चीज़ चुरा कर मुट्ठी में दबाई है, शायद मेरी जान। वो इस वक्त किसी और ही दीवाने, जुनूनी और बेखुद मुहिब में बदला था। ज़ोए को लगा उसके पैरों से जान निकलेगी। अगर मुट्ठी खुली, कायनात फटकर 2 हिस्सों में बदल जाएगी। चांद आसमान की डाली से टूट कर गिर पड़ेगा, सितारे हिला में खो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मोहिब, खुदा के लिए। उसकी ज़बरदस्ती मजबूत पकड़ रखते गुस्ताख हाथ की मुट्ठी खोलने पर भी आखिरी हद तक सरकते ही रो दी, जबकि उसके आंसू देखकर मुहिब ने इसे फौरी आज़ाद किया, और आज़ाद करने की देर थी कि ज़ोए ने वो कागज़ फौरी मुंह में डाले चबा डाला। मुहिब इसकी हरकत पर सरता पैर जल कर भस्म हुआ। वो जब उसकी हरकत पागल कर गई तो जबड़े से उसका मुंह पकड़े ज़बरदस्ती ज़ोए का बेंचा मुंह खिलवाते वो कागज़ जिसका इस जालिम ने सत्यानाश कर दिया था 2 उंगलियों को उसके मुंह में डाले, दांतों के पार से वहशी बने, पूरी कामयाबी से जैसे निकाला। ज़ोए को मुहिब के इस रोब से खौफ आया। जो जरी लिए बेयकीन नज़रों से मुहिब को देखती सहम कर दीवार से जा लगी। वो बिल्कुल चबाया जाने की से वो गीला हो चुका था। ज़ोए ने सांस रोककर मुहिब को देखा जो उसे खूनहार नज़रों से घूरता वापस उसके करीब हुआ। तो तुम कितने बुरे हो, वो नम आवाज़ से बड़बड़ाई तो मुहिब ने आंखें उसकी आंखों में सफाकियत से गाड़ी। तो इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालनी पड़ी, वो भी करूँगा। उसे साफ साफ करा कर धमका गया। ज़ोए ने डुबडुबाई आंखों से उसकी मुट्ठी में दबे इस मौतनामे को देखा। तुम पागल हो गए हो, फेंक दो इसे मुहिब प्लीज़। वो उसका हाथ पकड़े मिन्नत करती समझाने लगी। मुहिब ने गुस्से को जब्त किया और जिस तैश के संग इसे देखा वो सांस तक रोक कर वापस दीवार से लग गई। बताओ क्या लिखा था इस पर? सच सच। वो इस वक्त अपने आप में नहीं था। ज़ोए ने उसके अपने करीब आने पर हल्क से थूक निकला। इस पर लिखा था, मुहिब अपना ख्याल रखना और बहुत सी ताकीद दे। मैं जब गई थी ना तो लिख कर गई थी, तुमने देखा नहीं तो भी हटा रही थी। बता दिया, बुलाओ, दे दो, मैं इसे फेंक देती हूँ। खुद को संभाले हुए इससे जैसे तैसे झूठ बोलकर मामला ठीक करने लगी, जबकि मोहिब ने एक नज़र उसकी झूठी आंखों को देखा और एक मुट्ठी में दबोचे इस कागज़ को। झूठ बोल रही हो तुम। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते मुतनफ़र हुआ। वो बिगड़ी ना, और क्या लव लेटर था? तुम्हें क्यों लिखूंगी लव लेटर? हो कौन तुम मेरे? ये फॉरेंसिक वाली बात तुमने धमकाने को कही थी ना मोहिब? अब लहजा बिगड़ा पर इख्तिताम में तासुब ज़दा हुआ। हाँ, धमकाने को कही थी, फेंक दूंगा इसे मैं खुद।
بظاہر اس کی تشفی کروائی اور اس کچلے کاغذ کو رازداری سے اپنی جینس کی جیب میں ڈالا۔ زوئے کا اکھڑا سانس کچھ بحال ہوا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ ہو سکتا ہے دوبارہ ہمیں اکیلے بات کا موقع نہ ملے۔ تم چلی جاؤ گی کل؟ تبھی پوچھ رہا ہوں۔ محب نے موضوع بدلا تو زوئے کی بھی جان میں جان آئی۔ نہیں، اتنی ضروری بھی نہیں تھی۔ وہ اس وقت ڈری تھی، تبھی دل نہ چاہے سے کچھ بتائے۔ سانس اب تک اوپر نیچے تھا، پورا جسم دل کے لرزنے سے لرزش میں تھا۔ تم نے کچھ کہنا تھا، زوئے کے ذہن میں اچانک آیا، جبکہ محب نے تاب سے دباتے منہ پھیرا اور پلٹ گیا۔ ضروری نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی۔ زوئے نے اس کی چوڑی پوچھ ٹپٹپائی آنکھوں سے تکتے کرب سے نظر جھکائی۔ محب، وہ اس کی پکارنے پر پلٹا تو وہ پاس چلی آئی۔ میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں رات، ٹچ نہیں کروں گی، بس ایک روم میں رہیں گے، باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم بور ہو گئے جس وقت اسی لمحے روم سے نکال دینا۔ زوئے نے بہت ہمت کی یہ سب کہا۔ محب کو وہ اپنی آنکھیں دیکھنے ہی نہ دیتی اور جھکا لیتی۔ کوئی نقصان ہو گیا پھر پچھتاؤ گی۔ وہ اس کی دھمکی پر خفیف سے گھبرائی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی، پر وہاں سرد پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیسا نقصان؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ کچھ ہو گیا ہمارے بیچ تو؟ اس بار اس کی کھلی وضاحت زوئے کے چہرے کو خوف اور شرم سے سرخ کر کے رکھ گئی۔ پاگل ہو کیا تم؟ ہمارے بیچ کچھ کیوں ہونے لگا؟ وی آر ناٹ لورز۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کو بڑبڑائی، پر تب اس کے دل کی دھڑکنوں نے ساتھ چھوڑا جب ایک بار پھر محب کا ہاتھ اس کی زیریں کمر میں لپٹ کر اسے اپنے سینے کے قریب سرکا گیا۔ بٹ وی آر ہسبینڈ وائف۔ محب کی آنکھوں سے چھلکتی بے خودی بھی غصے کے غلاف میں لپٹی تھی۔ تبھی تو زوئے کا سر چکراتا محسوس ہوا۔ میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو باتیں ہیں ہی نہیں۔ بور ہی کروں گی اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے روم سے نکالو۔ میں ارادہ ہی بدل لیتی ہوں۔ میں پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بول جاتی ہوں۔ اس کی قربت کے سبب زوئے کے وجود میں ہوتی کپکپاہٹ اس شخص کو پاگل کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی یہی باتیں تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی قربت میں تڑپ رہی تھی۔ تبھی اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ اس کی قربت کی حسرت میں سر تا پیر مر چکا تھا۔ اگر نہ بھولوں، وہ اس کے ہونٹوں کو بس دیوانگی کے سنگ چھونے کے قریب تھا۔ ابھی ان کا فریضہ اس کی حرارت سانس سے نبھا کر زوئے کو کمزور کر رہی تھی۔ سوال نے برہم رکھ لیا۔ زوئے نے گہرا سانس کھینچ کر اپنا چہرہ اس کے شانے میں چھپاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ محب کو اپنا شانہ نم محسوس ہوا تو ادراک ہوا وہ رو رہی ہے۔ اس کا سر چومتا بنا کوئی لفظ کہے وہ چپ چاپ اس سے دور ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ زوئے نے سنبھلنے کو دیوار کا سہارا لیا اور دوسرا ہاتھ اپنی گردن پر سہلاتے گہرے گہرے سانس بھرے کامتی ٹانگوں سے وہ میٹرس پر بیٹھی۔ یا اللہ، مجھے ہیرو آفس سے یہاں سے نکال دیں پلیز، یہ رات جلدی سے گزر جائے۔ بس اس کے سامنے بکھر گئی تو بہت سے برہم توڑ بیٹھوں گی۔ نہیں زوئے، مرد بہک جاتے ہیں، یہ فطری ہے، جیسے پاپس ممی کو چھوڑ کر ہر ایری گیری کے لیے بہک جایا کرتے تھے۔ میں نے تو قسم سے اسے نہیں بہکایا۔ پھر وہ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کر رہا ہے؟ اسے بھی مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وہ اپنی زوئے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اف، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی ایسی نظریں پھر سے ملی تو محب، مجھے تمہاری آنکھیں مار ڈالیں گی ظالم، دفنا ڈالیں گی مجھے میرے اندر تمہاری یہ درد کا جہان آنکھیں۔ وہیں سر گرا کر لیٹے روتی وہ کرب کی آخری حد سے گزر رہی تھی، جبکہ اپنی جینس کی جیب میں گھسائے کاغذ کو محب نے دوسرے روم میں جاتے کھولنے کی کوشش کی تو وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، مگر ایک ٹکڑا محب کے ہاتھ لگ گیا۔ محب نے اسے فوری کھولا، اس پر لکھے حروف پڑھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ When it came to you, I just turned into this weak, pathetic and awkward girl۔ جبکہ ایک ٹکڑا اور سلامت تھا جو محب کی آنکھوں میں تیرگی لے آیا۔ I just want you desperately۔ جھک کر وہ سارے گیلے ٹکڑے اٹھا کر محب نے میٹرس پر پھیلائے۔ سب کے حروف مدھم تھے پر مٹے نہیں تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کا دل پھٹتا گیا۔ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، یہ خواب ہے یقیناً، وہ مجھ سے نہیں۔ محب، یہ تمہارا وہم ہے، ان ٹکڑوں پر کچھ اور لکھا ہے۔ اس نے کہا تھا تاکیدیں لکھی ہیں، تم ہوش میں نہیں ہو۔ اس وقت وہ شخص اس آگاہی کے قابل ہی نہ تھا۔ فوراً سے ان ٹکڑوں کو جمع کرتے غیر ضروری سمجھ کر دراز میں ڈال دیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی سانس پھول گئی۔ ہوش میں آؤ محب، ہوش میں۔ خود کو ہوش دلاتے خود پر غرایا تو کچھ دیر تک بگڑے حواس بحال ہوئے۔ واپس دراز کھول کر ان ٹکڑوں پر لکھی عبارتیں دیکھی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، سچ ہے یہ۔ آہ عقلمند زوئے۔ اور ٹکڑے وہیں چھوڑتا وہ کمرے سے بپھری آندھی بنا نکل کر زوئے کے کمرے کی طرف بڑھا، جو اب تک میٹرس پر مودی لیٹی آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ محب کمرے میں آیا اور اس کو بیڈ پر ترچھا لیٹ کر روتا محسوس کی اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے زوئے اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو پر ڈر کر آنکھیں کھولتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھانے کے بجائے سیدھا کھڑا کرتے اپنے سینے لگا کر اس لڑکی کے دل، دماغ اور جسم کو توازن دے بیٹھا۔ وہ خود محب کے ظلم طریقے سے گلے لگانے پر تھم گئی۔ خدا گواہ تھا، دھڑکنیں ایک لمحہ موت کی جانب جاتے جاتے زندگی پا گئی تھی۔ اس کی رکتی سانسوں میں محب کی خوشبو گھلی تو اس کا رکا سانس بحال ہوا۔ یہ گلے لگنا پہلے سے مختلف تھا۔ محب کے دل کی دھڑکن زوئے کے دل میں اتاری جا رہی تھی۔ میں نے حق نہیں مانگا تم سے، اس کے دور نہ ہونے پر کمزور سا منمنائی، لیکن اسے اپنے سینے میں جذب کرتا اور بھیج گیا کہ زوئے کا دل اس کے دل سے جا ملا۔ اس کے جسم میں مزید دباؤ سے دراریں پڑ سکتی تھیں۔ میں مانگتا ہوں یہ بھی اور کچھ اس سے بھی زیادہ۔ زوئے اس کو پکڑ کر اپنے رب العیش سے پہلے وہ ہلکان ہوئی۔ زوئے کچھ سمجھتی
بولتی محب اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں پوری تشنگی سے اتار بیٹھا. اس کے ہونٹوں کی ساری شکایتیں محب کی طوفان کا روپ دھارتی دیوانگی پر دم توڑ گئی. یہ سب زوئی کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، نہ اسے اس لمحے کی جیتے جی امید تھی. اس کے جسم میں سانس دھڑکن بہتا لہو گردش کرتی اذیت سب کے سب محب بلوچ کی موز اور تشنگی کے آگے دم توڑنے لگے. جب زوئی کی سانسیں مدم پڑ کر منجمد ہونے لگی، اس کی بازوؤں میں بے جان پڑنے لگی، تو اس سے دور ہوتے ہی اس کی نم آنکھیں چومتا اس کے گال پر بوسہ دیے واپس گلے لگ کر اس کے زمین بوس ہوتے وجود کو اپنے سینے کی راحت دینے لگا. زوئی کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند تھا. اس شخص کا منفرد ذائقہ اس کے ہونٹوں سے لے کر جلد کی تہہ تک اتر گیا تھا، لیکن اس کی یہ سب عنایات ہوش آتے ہی جھٹک گئی. تم ہوش میں تو ہو محب، کیا کر دیا ہے؟ جب ذرا خواص سنبھلے تو اسے پکڑ کر خود سے دور دھکیلتی. اس پر چیخی دروازے پر ہوتی دستک پر زوئی نے فوری اپنے آنسو رگڑے، جبکہ محب اسے تڑپتی آنکھوں کے سنگ کچھ بولنے کے لائق ہی نہ تھا. قندیل نے بنا اندر آئے ہی باہر سے ہی دونوں کو ڈنر لگنے کا بتاتے واپسی کی راہ لی. جبکہ وہ واپس محب کی طرف پلٹی، وہ پھر سے قریب آتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا. سمجھ جاؤ پلیز. وہ اس کی طرف پر پھر سے غصہ ہوئی، گھبرائی، ہار گئی. اس کے کالوں سے جڑے ہاتھوں کو چھوا. یہ مت کہنا کہ میں ہی تمہاری والی زوئی ہوں. جان لے لوں گی تمہاری محب بلوچ. اس کے ہاتھ تکلیف سے جھٹک گئی. محب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو کر پتھرائیں. لے لو جان. پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن کی طرف رکھے. وہ یوں کرتا وحشی لگا جبکہ زوئی کو لگا پوری کائنات تھم گئی. اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا اور میں بے وقوف تمہاری بات مانتی چلی گئی. وہ میں تھی جس نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا. او میرے خدا، خود کے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے تم نے مجھے. میں تھی وہ بدبخت جسے تمہاری تکلیف کی خبر نہ دی گئی. کیسے دی جاتی؟ زوئی تمہارے پیروں کی ہاک کے برابر بھی نہیں تھی. اف، میں زندہ کیوں ہوں؟ وہ روتی ہوئی اس سے خود سے جھٹک کر اپنے بال چکرے. وہیں زمین پر بیٹھی محب نے اس کے پاس بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ اس کے بالوں سے آزاد کیے، پیار سے چومے تو اس کے سمل پر روح تک کانپ اٹھی. اس شخص کے ہونٹوں کی تپش پتھر بھی پگھلا سکتی تھی، اور وہ تو اس کی محبت میں سرتا پیر دفن زوئی تھی. ساری غلطیاں میری ہیں زوئی، میں ہی بزدل شخص تھا. مت رو پلیز، تمہارے آنسو جان لے لیں گے میری. اس کی دیوانگی پر ساکت ٹھہری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا محب کہ میں اتنی گھٹیا ہوں. لعنت ہے مجھ پر جس کی محبت تمہیں موت تک لے گئی. اس کی ان باتوں کو بہت مشکل سے سہ سکا. اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھے روکا. بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا. وہ جس قدر غرا سکتا تھا غرایا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اس کا وہی ہاتھ چومتی رو دی. کہو ایک بار وہی جو آج تک نہیں کہہ سکے. پلیز ایک بار. جیسے مرتے ہوئے کوئی ادار سانس پیاری ہوتی ہے، ویسے اس لڑکی کو محب کے ہونٹوں سے نکلتا اعتراف پیارا تھا. وہ اس کے قریب سرکا اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اپنی جبیں زوئی کے کندھے پر ٹکائی. تم میرا عشق، میرا جنون اور میرا درد ہو زوئی. اس کے بے درد اظہار پر روتے روتے ہنسی. محب نے سر اٹھایا تو دونوں کی آنکھیں ملی. میں کل واپس چلی جاؤں گی. جو تم نے مجھے درد کہا ہے نا، اس کی پوری سزا دوں گی تمہیں. زوئی نے اس کے دکھتے دل پر زخم لگایا. اس کی بیڈ میں ڈکی گال چومتی پاس سے اٹھ گئی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتا وہیں بیڈ سے ٹیک لگا گیا. مت جانا مجھے چھوڑ کر. وہ اس کی پکار پر دروازے کے پاس جاتے رکی. اس وقت اس کی کیفیت بہت دل خراش تھی. پھر پلٹی تو وہ ہارے جواریوں کی طرح بیٹھا اسے ہی آس سے دیکھ رہا تھا. وہ جا نہ سکی اور واپس پلٹی تو اس شخص کی آنکھیں سے گود میں آ کر بیٹھتا دیکھے کچھ سکون پا گئیں. مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے 4 سال پہلے؟ بولو محب. زیادہ سے زیادہ انکار کر دیتی، لیکن کم از کم تمہیں آگے بڑھنے کی ہمت تو دے دیتا. میرا انکار؟ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے. اپنا آپ گندا لگ رہا ہے. وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتی دوسرے کی نرم پوروں سے اس شخص کی پگھلتی آنکھوں کی نمی پونچھتی ہوئی اس سنگ دل سے سوال کر رہی تھی. مجھ میں تمہارا انکار سننے کی ہمت نہیں تھی. اسی ڈر نے کچھ کہنے نہیں دیا. تم خود سے نفرت مت کرنا. تم خود کو گندا بھی مت کہنا دوبارہ. تم بہت پاک ہو. اس کے آنسو چنتا وہ خوبصورت ہاتھ پھٹتے جذبات سے چومے. ویسے اطراف سے روئے زوئی کو مزید رلا گیا. میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی. پہلے کی بات اور تھی، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا محب. میں نے انجانے میں خود کو ہی برا بھلا کہا، گالیاں بددعائیں سب دے دی. میں مارنے بھی نکل جاتی زوئی کو. تم مجھے معاف مت کرنا. میں تمہاری معافی کتنے سے بھی لائق نہیں ہوں. اپنا آپ محب کے سامنے سے مٹی کا ایک ذرہ لگ رہا تھا. وہ اس کے ہاتھ کو پھر سے چومنے لگا. اس کی دیوانگی، اس کا ہر لمس زوئی کو تڑپا رہا تھا. اگر تم سب جان کر بھی مجھے خود سے دور رکھنا چاہتی ہو. اس کی بات اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رکھے روک گئی تو وہ تھما. کیا جان کر؟ ہاں، کب کہا تم نے محبت ہو تمہاری؟ درد کہا تم نے؟ سچ بولو پھر سوچوں گی. وہ اس کے روب جمانے پر اس کے ہاتھ کو پکڑے ہٹاتا کچھ الگ نظروں سے اس لڑکی کی آنکھیں دیکھنے لگا. تم جانتی تو ہو کہہ نہیں پاؤں گا. تمہاری آنکھیں روک رہی ہیں. وہ اس کے بہانے پر ناراض ہوئی اس کے دھیرے سے گلے لگی. چلو اب نہیں دیکھ رہی، کہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو. بس اسی شرط پر جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گی. اس درجہ قریب آ کر وہ دور جانے کا کہہ کر اسے تکلیف دے گئی. جانا ہی کیوں ہے تمہیں؟ میں کیسے دیکھ سکوں گا اب تمہیں جاتے ہوئے زوئی اس کی طرف اٹھنے پر واپس سامنے ہوئی. جو کہا ہے وہ کہو. مجھے الجھاؤ مت سمجھے. اس بار اس نے محب کو گور کر ڈانٹا. کہہ نہ سکی کہ وہ اس کے اظہار کے لیے مر رہی ہے. نہ کہوں تو؟ وہ ہارنے سے پہلے مضبوط ہونے کا ڈھونگ کرتا بگڑا. ابھی چلی جاؤں گی واپس. اتنی بڑی دھمکی. وہ ڈر گیا.
نہیں زوئے، ابھی مت جانا ہوتا اکیلے، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم میرے سینے میں دل کی جگہ ہو، جس سچ کو گلوانا دنیا کی کسی طاقت کا روک نہ تھا۔ وہ زوئے کی ایک دمکی کر گزری، جبکہ زوئے کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ گرے۔ وہ تکلیف سے آدھا ہو چکا تھا۔ جان لو کہ کیا آپ؟ اس کا چہرہ تلیوں میں بھرے اس کے چہرے کے ہر نقش کو پیار سے چومنے لگی، جبکہ محب کی آنکھیں اب دیدہ اور ان کی کوشیں سرخ تھے۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی محسوس کرتا اس کے ملائم لمس میں سانس کھینچ رہا تھا جو اٹک رہی تھی۔ بہت قریب ہوئی، اس کی سانسیں چوم لی جن پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔ وہ اس کے یوں ہر ہاتھ پھیلا کر اپنا ہاتھ لٹانے پر نم آنکھوں سے مسکرایا اور پکڑ کر اس کو خود سے کچھ دور کیا تو وہ شکایت کرتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس سے زیادہ تب ملوں گا جب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی۔ وہ اس کی خواہش سنگدلی سے جھٹک گیا تو وہ بوجھل ہوئی، ابھی نہیں آنا، مجھے خود کو تمہارے لائق بنانا ہے۔ تم کتنے بڑے پاگل ہو محب، تم نے اس پاگل پن سے مارا ہے مجھے، چیٹر۔ وہ اس کی واپس گلے لگے رونے لگی، جبکہ اس کے نازک وجود کو تھامے ہی وہ اس کے کئی شکوے سنتا چلا گیا۔ تم میرے لائق ہو زوئے، وہ اس کے سامنے ہونے پر بے بسی سے التجا کرتا اس کی گال سے نرمی سے ہونٹوں کو رگڑتے بولا۔ اس کے چہرے کی داڑھی زوئے کو چبھی بھی، پر اسے یہ چبھتا لمس بھی عزیز تھا۔ نہیں، یو ڈیزرو بیٹر زوئے، تم نے میری جان لے لی ہے، اس سے زیادہ کے لیے مجھے بھی اسٹرانگ ہونا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ پاگل کہہ کر تنگ کروں گی، میں ہمارے بچوں کو بھی یہی سکھاؤں گی کہ وہ تمہیں پاگل ڈیڈ کہیں۔ وہ روٹھی ہوئی معصوم سے انتقامی تیور دکھانے لگی تو محب نے اس کی بات سنے اس کی ٹھوڑی جھومی۔ مت جاؤ، وہ اس کی باتیں رد کر گیا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ آخری حد تک محب نے اس کے ہونٹوں سے اچک لی۔ انداز بے حد جنونی تھا۔ وہ ڈر کر ذرا پرے سرکی، ایسے کرو گے تو تمہاری عزت لوٹ کر جاؤں گی۔ وہ بے اختیار جو بڑبڑائی، اس پر خود ہی شرم سے کان کی لو تک سر ہوئی۔ اوپر سے محب کی رومانیت چھلکاتی جان لبوں پر لاتی نظریں دیکھ کر تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ دس جائے۔ میں تیار ہوں۔ وہ اس کے بے اختیار بڑبڑانے پر ساکن ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ لہجہ کب کپایا؟ لٹنے کے لیے؟ اس کی کمر جکڑتا قریب کرتا بولا کہ اس کا لو دیتا انداز زوئے کے اندر حشر برپا کر گیا۔ بکو مت، ہٹو۔ اس کے بے اختیار آگے کو سرکتے ہونٹوں پر ہتھیلی کا کف لگائے وہ اس کی گود سے اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ محب نے مسکرا کر نشاط کے سنگ اپنے انگ انگ میں گلتی سرشاری پر جذب سے آنکھیں موند لی۔ جاری ہے، کیسی لگی محب زوئے اسپیشل؟ جی پتہ ہے، ساتھ بجلی کا جھٹکا بھی دیا ہے، پر کیا کروں، سٹوری کو سسپنس اور شوق سے ہاری نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے ساحر کہاں چلا گیا؟ گرا ہے وہ، ہائے سوچے سوچے۔ نئے آنے والے چینل لازمی سبسکرائب کریں، اگلی بھی ایسی ہی کھٹی میٹھی ہی قسط ہوگی۔ تو ملتے ہیں 65 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔